اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور پھر جو اللہ کی ذات میں ڈوب گیا، اب وہ ڈوبنا کیسا، ایسے نہیں جیسے پانی میں ڈوبا جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں غرق ہو گیا، استغراقی کیفیت اور حالت جس کو حاصل ہو گئی۔ تو شاید اقبال نے بھی انہی لوگوں کے لیے کہا، اور بھی کئی اشعار ہیں۔ علامہ اقبال نے یوں کہا کہ لگا سکتے نہیں اندازہ پھر اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جس کو اللہ اللہ کہنے کا مزہ آ گیا، پھر سارے مزے اس کو جھوٹے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے ایک بار تعلق ہو گیا نا، اور اللہ سے جب لو لگ گئی، دوسری کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ ساری چیزوں میں مزہ تو آتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک درجہ ہی پھر انسان رکھتا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ وہ پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی علامہ اقبال کی نظم ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں شاید گزشتہ دفعہ ہی ترغیب دی تھی نا کہ بھی علامہ اقبال کو پڑھا کرو، تو تھوڑا سا پتہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کوئی صاحب ہے جو ایشیا ایکسپریس میں لکھتے ہیں علامہ اقبال کے عنوان سے پیام اقبال، پڑھ لیا کرے آپ۔ مختصر ایک شعر ہوتا ہے یا کبھی دو شعر ہوتے ہیں، اور عام فہم تشریح ہوتی ہے مختصر سی۔ تو اقبال کا حق تو یہ دو چار سطروں میں ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کرنے والا اگر کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایشیا ایکسپریس میں آتا ہے پیام اقبال، تو ذرا سا ہے، وہ 2 منٹ لگیں گے پڑھنے کو۔ اس سے فائدہ یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ علامہ اقبال چونکہ صاحب معرفت تھے، صاحب دل تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کا کلام بھی ہم کو نفع دے گا۔ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں آپ۔ تو علامہ اقبال ہی نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ وہ پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ جتنے بھی پھر رشتے ناتے، دنیا کے اسباب، چیزیں، دنیا کی لذتیں، آدمی ایک درجے تک ہی اس کو رکھے گا، ورنہ صاف کہے گا کہ بتان وہم و گما، یہ تو سارے کیا ہے، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل، ارے بھائی ہم تو مبتدی لوگ ہیں یار، بہت چھوٹے لوگ ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ، شاید کیا انہیں ہم کو اپنے اوپر شبہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، ورنہ تو اللہ والے ہر جگہ ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھنے والوں کو بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو جو معرفت حاصل ہوگی، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، وہ رب کیسا ہوگا جن کو یہ لذت حاصل ہو گئی کہ یہ ڈوب گیا اسی کے اندر، ساری دنیا ہائے ہائے ہائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جب خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب ایسی بات کہہ دی آپ نے، دل چاہتا ہے کہ اگر، حضرت نے بھی کہا تھا دل چاہتا ہے اگر 1 لاکھ روپے ہوتے نا اس وقت تو بطور انعام دے دیتا آپ۔ خوشی سے کہتا ہے نا آدمی کچھ تو، کہ اگر ایسا ہوتا نا یہ آپ کے نام کر لیتا ہوں۔ آپ نے وہ خلاصہ بیان کر دیا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، ایک کیا تم سے محبت ہو گئی۔ آسان شعر میں سمجھتا ہوں۔ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ اخلاص، سورہ اخلاص کا خلاصہ یہ ہے، یہاں اللہ بیٹھ جائے، دل میں رچ بس جائے۔ بیٹھ جائے گا مطلب اللہ ہی اللہ۔ کتنا مشہور شعر ہے، دل میں بسائے پھرتے ہیں تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام یا صحابہ اکرام کے بعض حالات ہمارے پلے نہیں پڑتے ہیں۔ دیوانگی اور مستی جو نظر آتی ہے ہمارے پلے نہیں پڑتے ہیں، عقل والے پھر اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں نے اقبال ہی کا سہارا لیا تھا گزشتہ دفعہ بھی، عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل تو آتی ہے دروازے تک لیکن انٹری نہیں ہے، اس میں انٹری ملتی ہے مستوں کو، جو اللہ کی یاد میں اور ڈوب جاتے ہیں نا، جو محبت الہیہ کا پیکر بن جاتے ہیں۔ تو بعض حالات ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لیجیے آپ، رکھ رہے تھے آپ، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے بھی سوچا کہ چلو ہم بھی رکھتے ہیں۔
تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ بھی دیواریں پکڑ کر آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، بھوک کے مارے یہ عالم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ بغیر سحری اور افطار کے مسلسل کئی دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری اور افطار کے روزہ رکھ رہے، نفل روزوں کی بات، تو ایسے دیواریں پکڑ کے آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم کو آپ کا یہ عمل پتہ چلا کہ آپ بغیر سحر و افطار کے نفل روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم نے بھی کوشش کی لیکن دم نہیں مار رہے ہم لوگ، ہمارے اندر وہ سکت اور طاقت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسکرائے ہوگا غالباً، کہ دیکھو تم مت کرو، یہ میں نے کرنے کا حکم تو نہیں دیا نا تم کو، یہ میرا پرسنل عمل ہے، پیغمبر کے بھی کچھ ذاتی اعمال تھے، جس کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اب جو خود آپ کا پرسنل تھا وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میں نے تم سے کرنے کو نہیں کہا، یہ تم مت کرو، ہاں جو میں عمل کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت تھی، کیسی تھی، وہ بھی آپ نے آگے ارشاد نہیں فرمایا، بات بس ختم ہو گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کرنے کو کہہ دے رسول اللہ تم سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرو، جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ۔ تو ذاتی طور پر تو کوئی معمولی بات ہے کہ رات بھر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اما جان فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورم پیر قدم مبارک پر ورم آ رہے ہیں، سوج رہے ہیں پیر، یہ پیغمبر ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ تو جو جتنا اللہ کی ذات سے قرب پائے گا اس کے احوال بھی بہت عجیب ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ہماری عقل سے بہت پرے ہوتے ہیں، ہم بعض دفعہ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے پھر اب میں بات کو آگے بڑھاؤں ایک شعر کہہ کر، پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے، عشق کی باتیں عشق ہی جانے۔ سنا ہے شعر آپ نے؟ سب بول سکتے ہیں ہاں، کیونکہ ابھی سن لیا نا۔ تو پوچھنا مجھ سے دل کے فسانے، عشق کی باتیں عشق ہی جانے۔ ارے ذرا سی لیلا کے عشق میں یہ دیوانگی مجنوں کی، تو اللہ کے عشق میں جو دیوانہ ہو جائے اس کی دیوانگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، کیونکہ ہم لوگ سطحی لوگ ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ سطحی ہے، اوپر رہنے والے، خس و خاشاک سے یاری ہے ہماری، اوپر رہتے ہیں، تو اندر کتنی گہرائی ہے اور گہرائی میں کتنے موتی اور گوہر ہے ہم کو اندازہ اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے یاری لگاؤ اللہ سے اور اللہ والوں سے، شمع سے شمع جلتی ہے۔ فزکس سیکھنا ہے آپ کو، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ کو کسی فزکس کے ٹیچر سے رابطہ کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ جس سبجیکٹ کو آپ چاہتے ہیں، اللہ والے سبجیکٹ میں آپ کو اللہ والوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ جب دل سے دل منور ہوتے ہیں، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے نا، اس کو محدثین کی زبان میں سلسلہ تو رجال کہہ لیجیے آپ، افراد کا سلسلہ، وہ چلے گا قیامت تک۔ ہاں کمی آتے رہے گی، آ رہی ہے اس وقت بھی، قحط الرجال یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ والے کبھی نہیں رہیں گے ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ڈھونڈنا زیادہ پڑے گا، ہمارے پیچھے کام بڑھ گیا ہے، پہلے اللہ والوں کی کثرت تھی، بھائی وہیں سے بات شروع ہوتی ہے نا، کہ ادھر ابو بکر بھی تھے تو عمر بھی تھے تو عثمان بھی تھے تو علی بھی تھے، جی بڑے بڑے کبار صاحب، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے تو طلحہ بھی تھے تو زبیر بھی تھے تو زید بھی تھے، پھر کم ہوتے شارٹیج تو ہو رہا ہے افراد کا، اس وقت بھرپور تھے، پھر کمی آتی گئی، آج بھی ہیں اللہ والے، کمی ہی صحیح، قحط الرجال ہی صحیح، لیکن آج جتنے ہیں غنیمت ہے، آگے اس سے کم ہو جائیں گے، جو ہیں ان کی قدر کر لو۔